اس کو ہم لوگ سیکیور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہ کوئی دیکھ نہ سکے. مجھے دوبارہ سے کنفیگر موڈ میں جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹرمینل اس کے اندر جاؤں گا اور پھر میں کیا کروں گا, یہ بیسیکلی پاسورڈ کی کمانڈ ہے جس کے اندر آپ اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انیبل لکھوں گا. ٹھیک ہے, انیبل سیکرٹ. ٹھیک ہے, اچھا پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ پاسورڈ لکھا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ انیبل سیکرٹ اور اس کے بعد میں اس کے اندر کوئی بھی جو اپنا پاسورڈ ہے وہ دوں گا. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز میں وہی 1 2 3 لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں انٹر کرتا ہوں. اوکے, وہ کہہ رہا ہے جی دا انیبل سیکرٹ یو ہیو چوزن ان دا سیم ان دا یور انیبل پاسورڈ, اس کا سیم ہے, تو آپ اس کو کوئی اور چوز کریں. ٹھیک ہے, اوکے میں کیا کرتا ہوں, اس کو 1 2 3 4 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں انٹر کرتا ہوں, اس نے ایکسیپٹ کر لیا. اب میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ شو رننگ, اگر اس کی میں کنفیگریشن کی فائل چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پہ دیکھو کہ جو فرسٹ ٹائم کیا تھا وہ 1 2 3 ہے, اور جو بھی میں نے کیا ہے وہ بھی انکرپٹڈ فارم میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی لاگ ان کر بھی لیتا ہے اس کے اندر, کسی اور کو بھی اگر ایکسیس ہے اور اس کے اندر لاگ ان کرتا ہے, لیکن وہ اس کو ایکچولی پاسورڈ دیکھ نہیں سکتا. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ملٹیپل لاگ ان ہم لوگ ملٹیپل پاسورڈ کنفیگر کر سکتے ہیں. اور ایک چیز اور, جب آپ سیکرٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ وہ اس کو اوور رائٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ اب یہ یوز نہیں ہوگا, صرف یہی یوز ہوگا. جو بھی ہم لوگوں نے سیکرٹ کے ساتھ پاسورڈ دیا ہے وہی یوز ہوگا, یعنی کہ 1 2 3 4 ہی یوز ہوگا, 1 2 3 پاسورڈ نہیں یوز ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس کو اوور رائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم لوگوں نے پاسورڈ سیٹ کر لیا ہے. اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ رننگ کنفیگریشن اور اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. اچھا, جو بھی سوئچ ہو یا راؤٹر ہو اس کے اندر, سسکو کے اندر, ٹھیک ہے, اور موسٹلی آل دا جو کمپنیز ہیں اس کے اندر دو قسم کی ہوتی ہیں, یا تو اسٹارٹ اپ کی کنفیگریشن فائل ہوتی ہے, ایک رننگ کنفیگریشن فائل ہوتی ہے. جو اسٹارٹ اپ کی کنفیگریشن ہوتی ہے, جیسے ہی سوئچ آن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی جو بھی کنفیگریشن پڑی ہوتی ہے وہ اسٹارٹ اپ کنفیگریشن میں پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ این وی ریم کے اندر ہوتی ہے اسٹور. جیسے سوئچ اسٹارٹ ہوگا وہ اسٹارٹ اپ کی کنفیگریشن پڑے گا اور اس کو پھر وہ بیسیکلی ریم موڈ میں لے آئے, ریم کے اندر لے آئے گا. جب ریم کے اندر آئے گی وہ رننگ کنفیگریشن ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو ابھی یہ چیزیں رن ہو رہی ہیں, جو بھی میں نے سیٹنگ کر رہا ہوں, یہ ساری کی ساری اس ٹائم رننگ کنفیگریشن کے اندر ہو رہی ہیں, یہ اسٹارٹ اپ کنفیگریشن کے نہیں ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, شو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن. اب میں اگر اس کو اسٹارٹ اپ کے اندر انٹر کرتا ہوں تو دیکھو ابھی اس ٹائم پریزنٹ ہی نہیں کر رہا ہے, اس کے اندر اس ٹائم اویلیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ جب میں اس کو سیو کروں گا رننگ کو تب وہ اسٹارٹ اپ کنفیگریشن کے اندر جائے گی. ٹھیک ہے, تو رننگ جو کنفیگریشن ہوتی ہے, جو رن ٹائم پہ آپ جو بھی کنفیگریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ رننگ موڈ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو سیو نہیں کرتے, مین اس کو اسٹارٹ اپ میں کاپی نہیں کرتے, تو وہ آپ کی کنفیگریشن سیو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے جو یہ کنفیگریشن کی ہے, آپ دیکھو کہ مجھے اسٹارٹ اپ کنفیگریشن وہ دکھا رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن رننگ کنفیگریشن میں کہتا ہوں شو رننگ کنفیگریشن میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انٹر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس رننگ کنفیگریشن کی ساری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ابھی میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا تھا شو اسٹارٹ اپ میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھو کہ اس ٹائم وہ پریزنٹ ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو کاپی کروں گا. کس طرح سیو کرتے ہیں, سیو کرنے کے لیے جو بھی آپ کنفیگریشن کر رہے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے کیا میتھڈ ہوتا ہے, ہم لکھتے ہیں کاپی رننگ کنفیگریشن ٹو اسٹارٹ اپ, یعنی کہ جو رننگ کنفیگریشن ہے اس کو اسٹارٹ اپ پہ کاپی کر دیں. ٹھیک ہے, بس یہ کمانڈ ہے, کاپی رننگ کنفیگریشن, کاپی رننگ کانفیگ اسپیس اسٹارٹ اپ کانفیگ. میں اس کو انٹر کرتا ہوں, جو پوچھتا ہے ڈیسٹینیشن فائل نیم یا سیم ہی ہے. اوکے, دین میں اوکے کرتا ہوں, اس نے بلڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اب اگر میں اب دیکھتا ہوں شو اسٹارٹ اپ, ٹھیک ہے, کانفیگ فائل, تو وہ مجھے وہی فائل دکھائے گا جو ابھی میں نے سیو کی ہے, یعنی کہ جو رننگ سسٹم فائل تھی. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو اسٹارٹ اپ میں ہوگی, اب یہ فکس ہوگی. ٹھیک ہے, جب بھی راؤٹر اب ری لوڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اسٹارٹ ہوگا تو وہ یہی صرف فائل پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ رننگ کنفیگریشن کو نہیں پڑے گا, وہ اسٹارٹ اپ کنفیگریشن فائل کو ہی ریڈ کرے گا. جو اس کے اوپر کنفیگریشن ہوگی وہی اس کے اوپر اپلائی ہوگی, سوئچ کے اوپر یا راؤٹر کے اوپر. ٹھیک ہے, اوکے, اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. جی ہاں, نیکسٹ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوئچ کی بیسک ہارڈ ویئر کی بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کی سوئچ کے اندر ایک این وی ریم ہوتی ہے, فلیش ہوتی ہے اور ریم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, این وی ریم کے اندر آپ کی ساری
بیک اپ کنفیگریشن اور مین کنفیگریشن جو آپ کا وہ فائلس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو اسٹارٹ اپ کنفیگریشن کی فائل ہے وہ آپ کی NVRAM کے اندر ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس فلیش ہوتی ہے. فلیش کے اندر بیسیکلی آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو اس کے اوپر رن ہو رہا ہے, آپریٹنگ سسٹم وہ بیسیکلی فلیش کے اندر انسٹال ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس انٹرفیسز ہوتے ہیں جس کے اندر انٹرفیسز کی انفارمیشن ہوتی ہے, اور پھر ہمارے پاس ریم ہوتی ہے. ریم کے اوپر کیا ہوتا ہے, جیسے ہی راؤٹر اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ لوڈ کر دیتا ہے ریم کے اوپر, اور ریم کے اندر کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس ایکٹیو کنفیگریشن فائل ہوتی ہے, اور جو پروگرامز ہیں جو بھی پروسیس رن ہو رہے ہیں اور ٹیبلز ہیں, بفرز ہیں, وہ سارے کے سارے ریم کے اندر اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم لوگ جیسے ابھی میں نے آپ کو وہی کمانڈز بتائی ہیں, شو اسٹارٹ اپ کانفگ, شو رننگ کانفگ ہے, پھر شو فلیش کر سکتے ہیں, یعنی کہ فلیش کے اندر اس کے کیا پڑا ہوا ہے, ورژن کیا ہے اس کا, ٹھیک ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں, شو ورژن لکھ کے. پھر شو ہسٹری ہے, وہ ابھی ڈسکس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ پہ. اور شو میک ٹیبل ہے. ابھی میں شو میک ٹیبل کرتا ہوں, اگر سپوز کہتا ہوں شو میک ایڈریس ٹیبل کرے گا, تو کیونکہ ابھی اس ٹائم اس کے ساتھ کچھ بھی کنیکٹڈ نہیں ہے, ہم بھی کنیکٹڈ ہیں کنسول کے تھرو کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم لوگ نیٹورک کیبل کے تھرو کنیکٹ کریں گے سوئچ کو, تب وہ لرن کرے گا کون کون سے پی سی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو وہ یہاں پہ انفارمیشن آئے گی ان کے میک ایڈریسز کی, ٹھیک ہے. اوکے, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں جی, ایک چیز اور کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر کنفیگر لاگر بینر اور میسج آف دا ڈے MOTD کنفیگر کر سکتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ اس سوئچ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس جیسے ہی وہ لاگ ان کرتا ہے تو فرسٹ ٹائم اس کے پاس ایک میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیسے لگاتے ہیں اس کو, سمپل سا ہے کہ ابھی ہم اسی موڈ میں ہیں, ٹھیک ہے. میں لکھتا ہوں کنفیگر, لکھتا ہوں کنفیگر کے بعد کیا کرنا پڑے گا, مجھے ٹرمینل میں جانا پڑے گا. گلوبل کنفیگریشن موڈ میں آ گیا ہوں, یہاں پہ ہم لوگ کنفیگریشن کرتے ہیں. میں لکھوں گا بینر, لکھوں گا بینر کے بعد کیا کرنا ہے, پھر میں کویشچن مارک کرتا ہوں, وہ کہتا ہے MOTD لکھنا ہے, MO میسج آف دا ڈے MOTD, اینڈ دین جو بھی میسج ہے, ٹھیک ہے. کیسے کرنا ہے, میں پھر کویشچن مارک کرتا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر مینشن کریں سیمی کولن کے اندر, ٹھیک ہے. اب سیمی کولن کے اندر میں لکھ دیتا ہوں کوئی بھی میسج لکھا جا سکتا ہے, اوکے. سو اس کو سیمی کولن میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس کو انٹر کرتا ہوں, اوکے انٹر ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے اس کو چیک کریں گے آپ, ٹھیک ہے. میں اس کو ایگزٹ کرتا ہوں, دین ایگزٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ میسج آ گیا ریسٹرکٹڈ ایکسیس اونلی, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ اس کے اوپر کوئی بھی میسج ڈسپلے کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر یہ بھی میسج ڈسپلے کر سکتے ہیں کہ آج اس کی مینٹیننس ہے, ورژن اپڈیٹ ہونا ہے, تو آپ اس طرح کا میسج, ٹھیک ہے, ڈسپلے کروا سکتے ہیں. جو ہے جی کہ کوئی بھی آپ کی ڈیوائسز اگر نیٹورک ہے وداؤٹ نیمز, نیٹورک ڈیوائسز آر ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو کنفیگریشن پرپز. یعنی کہ اگر آپ کے پاس مور دین 50 سوئچز ہیں یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو سوئچ لگے ہوئے ہیں, تو آپ کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کرو گے یہ کون سا سوئچ ہے. ایک تو آپ IP سے آئیڈینٹیفائی کرو گے, دوسرا آپ اس کو نیم بھی دے سکتے ہو. اب کیسے نیم دے سکتے ہیں, اس کا ہم نیم کیسے چینج کر سکتے ہیں, سمپل سی کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم لوگ گلوبل کنفیگریشن موڈ میں جائیں گے, ٹرمینل, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم لوگ اس کا نام چینج کریں گے. نام کیسے کریں گے, ہوسٹ نیم, دس از دا کمانڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو میں نیم لکھوں گا وہی بیسیکلی سوئچ کا نیم ہو جائے گا. سپوز میں کہتا ہوں اس کا نام سوئچ 1 ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے گا ابھی میرے پاس جو آ رہا ہے وہ سوئچ لکھا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں اس کو چینج کرتا ہوں S1 کر کے میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے سوئچ کا نام چینج ہو گیا. اس کا نام اب کیا ہو گیا جی, S1, ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا میرے پاس, سمپل سوئچ لکھا آ رہا تھا, اب اس کا نام, اس طرح ہم لوگ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں سوئچ کا ہوسٹ نیم, ٹھیک ہے. اوکے, نیکسٹ کیا ہے جی, نیکسٹ میں تھوڑا سا ایک اور ہم لوگ کر لیتے ہیں. نیکسٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ جو ہم لوگوں نے پی سی کے تھرو اس کو سوئچ کو کنیکٹ کیا ہوا تھرو کنسول, ہم اس کے اوپر بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر پاسورڈ لگانے کا کیا پروسیجر ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کنسول لگا کے سوئچ کو کنسول پورٹ کے تھرو ایکسیس نہ کر سکے, ٹھیک ہے. اگر وہ ایکسیس بھی کرتا ہے, اس کے ساتھ پورٹ کو پلگ بھی کرتا ہے, تو وہ اس سے پہلے اسے پاسورڈ مانگے, ٹھیک ہے. وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ, میں اسی طرح کنفیگریشن کا گلوبل کنفیگریشن موڈ میں جاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میں کیا کروں گا, جو اس کی کمانڈ ہے وہ ہے لائن
کنسول. اوکے, اس کے بعد 0 لکھا ہے, ٹھیک ہے. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.